التماس ہے دعا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ سلطان زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات۔ یہ سید حسین رضوی کے اصال ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صلوات بابا سے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، شہید ہر قوم میں محترم سمجھا جاتا ہے۔ چلو آج اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مجلس عزا کے دو حصے ہیں، ایک فضائل اور ایک بولو تو صحیح نا۔ دیکھو، میں اس لیے باتیں کرنے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجالس پاک روز ہوتی ہیں، پڑھنے والے بہت اچھے پڑھتے ہیں اور سننے والے آپ ہیں ہی بہت اچھے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سائنس کا دور ہے۔ عقل مند بندہ کوئی کام بھی فضول نہیں کرتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کام کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ آخر یہ مجلس پاک بہت اعلیٰ عمل ہے، تو اس کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے فضائل، ایک کا نام ہے مسائل۔ بیان کرنے والے نے فضائل بیان کیے اور مسائل بیان، ٹھیک ہے جی؟ سننے والوں نے فضائل سنا اور مسائل سنا۔ کیا اس لیے ہی ہے کہ پڑھنے والا فضائل بیان کر کے فارغ ہو گیا، یہی مقصد ہے؟ اور سننے والے نے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بڑا اچھا پڑھا ہے جی، کیا ہے اتنا ہی مقصد ہے جی؟ کہ کوئی اس کے آگے بھی اگر میں نئی بات کو سمجھا سکا تو پھر سردار صاحب عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ ایک زمین خرید لیتے ہیں،
محنت کی، پیسے بنائے، زمین خرید لی، اتنے ایکڑ زمین خرید لی ہے جی، بس یہی مقصد ہے؟ کیوں خریدی ہے جی؟ پھر آگے مقصد ہے؟ خرید کے فارغ ہو گئے؟ نہیں، اس میں ہل چلایا، کاشت کی، بس پھر فارغ ہو گئے؟ نہیں، پھر اس فصل کی حفاظت کی، تیار ہو گئی، فارغ ہو گئے؟ نہیں، پھر اس فصل کو لے کے گھر آئے، فارغ ہو گئے، رکھ دی؟ نہیں، اس سے واجبات ادا کیے، خمس دیا، زکوٰۃ دیا، خیرات دی۔ توجہ ہے یا نہیں جناب؟ یعنی ہر کام کا ایک مقصد ہے، اینڈ نہیں ہو رہا ہوا، آگے آگے آخر پہ ایک مقصد ہے جس کے آگے اینڈ ہے۔ کیا آپ کی مجلس کا، زندگی کا مقصد مجلس کرانا، مجلس کا مقصد پڑھنے والے نے فضائل پڑھے اور داد دینا، بس ختم ہو گیا؟ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، ایک اور بھی میرا درد دل رکھنے والا سامعین میں طبقہ ہے، وہ کچھ تو فضائل پہ واہ واہ کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا پڑھا جی، بڑا فضائل پڑھ دیا جی، دیکھو جی اللہ سے ملا دیا ہے یا نہیں جی؟ کچھ بولو تو صحیح۔ دیکھو میں آج ابتدا کر کے جانے لگا، یہاں پہلا سبق سمجھو شروع کرنے لگا، اگر کریم نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں اس موقع کو ضائع نہ کروں، جو آئے ہیں ان کی خدمت میں پیغام شروع کروں۔ اب بتاؤ جی، اللہ سے ملا دیا جی، وہ قبلہ کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ سے ملا دیا، اللہ نے آپ کو اتنا گھٹا کیوں دیا ہے؟ نہیں غور کر رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ملا دیا، آپ اللہ کو اللہ اس طرح مانے کہ کوئی لاکھ کوشش بھی کرے ملا ہی نہ سکے۔ جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے؟ پھر سمجھنا، ضد نہیں کرنی میری باتوں میں۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ میری تقریریں نہیں، یہ میرا درد دل ہے، اور زندگی ضائع ہو رہی ہے، بڑا قیمتی وقت قوم کا۔ دیکھو جی اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، شرک ہو گیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، مردے زندہ کر دیے، کائنات کو بنا دیا، آدم کو بنا دیا، یہ ہو گیا، وہ یہی بیان کرتے ہیں نا یہ جتنے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب یہی ہے نا؟ وہ اور تقریر کوئی نئی ہے؟ آپ نے بھی ساری سنی ہے، ساری آپ کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں حد ہو گئی، اہل علم کو سمجھ نہیں آ رہی، عوام کو چھوڑو۔ جاگ رہے ہو جی؟ کیسٹ ہو رہی ہے یہ میری بات، جہاں جی چاہے لے کے چلے جانا۔ جاہلو، جس کے فضائل ہوں اسے اللہ نہیں کہتے۔ پھر قبلہ سنو، جس کے فضائل بیان کیے جائیں، کیا پڑھتے ہو؟ فضائل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پتہ ہے کسی کو؟ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ کس نے؟ فضائل کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طرف سے ملی ہوئی فضیلتیں۔ جاہلو، فضائل لینے والے کا نام اللہ نہیں، فضائل دینے والے کا نام اللہ۔ فضائل دے رہا ہے اس کا نام اللہ، لینے والے کا نام۔ حد ہوگی۔ چلو میں ایک بات کرتا ہوں،
لہذا آپ کو گھبرانا، جتنے بھی کوئی فضائل بیان کرے شرک نہیں ہوتا اور اللہ سے ملتا بھی نہیں۔ لاؤ کوئی مجھے ملا کے دکھا دے، میں یہاں منوا کے نہ جاؤں، میرے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہیں ملتا۔ پہلے یہ بات درست کر لو، ہم اہل بیت کو، رسول و آل رسول کو اللہ سے نہیں ملاتے، اہل بیت ہم کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ بھائی میری بات کی سمجھ میں آئی؟ اچھا جی مل گئے، ہم نہیں ملاتے، وہ ہمیں ملاتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے لو آؤ، جو کہتے ہیں اللہ سے ملا دیا، یا جو کوئی اس نظریے والے بندے ہیں اللہ کہنے والے، اب میں ان سے ایک لفظ کہنے لگا ہوں، کرو بات، ملا کے دکھاؤ اللہ سے۔ رسول پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ مولا علی سب کچھ کر سکتے، چلو میں مانتا ہوں زمین انہوں نے بنائی، آسمان انہوں نے بنایا، آدم بنایا، نوح بنایا، کرو باتیں جو جتنی آپ نے کرنی ہے ساری کر لو اکٹھی۔ یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ نہیں۔ جاگ رہے ہو جی؟ یہ جتنے پڑھتے ہیں نا سارا اکٹھا کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ پھر بھی نہیں، لے آؤ جتنی روایتیں جو کچھ ہے تمہارے پاس کر کے اکٹھا، پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اور رسول پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، میں مانتا ہوں۔ مولا علی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن علی نہیں بنا سکتا۔ جاگ نہیں رہے جی آپ؟ ہم مصطفیٰ جو کچھ کہو میں مان گیا کر لیتے ہیں، مصطفیٰ پھر مصطفیٰ نہیں بنا سکتا۔ بنا سکتے ہیں؟ پھر بات تو طے ہو گئی۔ ہاں یہ کائنات انہوں نے بنائی، میں مان لیتا ہوں، اللہ پھر بھی نہیں۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ و مرتضیٰ کو بنا دیتا ہے۔ ہاں چلو آپ مولا علی کے جتنے بھی فضائل بیان کریں، کبھی مولا علی کو متکبر کہا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں جی؟ چلو یہ جتنے بھی عاشق موالی ہو، کبھی رسول پاک کو متکبر کہا؟ نہیں ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو متکبر ہو۔ غور نہیں کر رہے جناب، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو سمجھ رہے ہو کہ عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اسماء میں متکبر نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ تو آپ تو میں نے تو آپ کو پہلے پوچھا، آپ نے کہا نہیں ہم مولا علی کو بھی متکبر نہیں کہتے، رسول پاک کو بھی نہیں کہتے، تو اللہ تو اسے کہتے ہیں جو متکبر ہے، اور تکبر زیب بھی اسے ہی دیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اور کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا حصہ ہے کہ وہ تکبر کرے۔ کیوں؟ وہ کہہ سکتا ہے میں متکبر ہوں، میں نے مصطفیٰ کو بھی بنایا ہے، مرتضیٰ کو بھی بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ چلو آج کی مجلس میں میں اگر یہ بات سمجھا سکا ہوں، واضح کر سکا ہوں، تو ایک حصہ ہے فضائل کا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہے نا؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں، کیوں سنے جاتے ہیں؟ یہ جس طرح عام پڑھا جاتا ہے ایسے ہی میں پڑھنا ہوتا تو یہ میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ بچوں میری بات کو غور سے سمجھو،
یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور پھر اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ میں پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں، کسی کے بھی عظمت کو بیان کیا جائے تو غرض یہ ہوتی ہے دل میں اس کا احترام پیدا ہو جائے۔ کچھ غور کر رہے ہو جی؟ آپ کسی کی بھی قبلہ تعریفیں کسی کے سامنے کرتے ہیں تو تمہارے غرض کیا ہوتی ہے کہ اس کی عزت عظمت دل میں پیدا ہو جائے، اور جب دل میں عظمت پیدا ہو جائے تو پھر بندے کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جس کا دل میں مقام، احترام، شان پیدا ہو جائے اس کا کوئی حکم بھی ٹالنے کو دل نہیں چاہتا۔ سن رہے ہو میری بات کو کہ نہیں جی؟ سن رہے ہو؟ سارا دن فضائل پڑھے لیکن اس کی معنی کوئی نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اور سارا دن سنے، میں کچھ کہہ رہا ہوں جی، واہ واہ بھی سارا دن کی اور کوئی حکم ماننے کا دل میں شوق ہی پیدا نہیں ہوا تو فضائل سنے کیا؟ پھر کیا اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ دل میں عظمت پیدا۔ اگر میں اس طرف جاؤں، ایک میں آپ کو دیکھ کے لفظ کہنے لگا ہوں قبلہ، بڑی پرانی ملاقات ہے آپ سے، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جس کا دل میں مقام و عظمت پیدا ہو جائے پھر اس کو خطاب کرنے میں بھی لفظ بدل جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں جی، کیا مانتے ہیں؟ یہ ذکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جن کو بلایا جا رہا ہے کس حیثیت کو مان کے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ بچہ مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا، اس کا قصور نہیں، جو اس بیچارے نے کیسٹ میں سنا ہے وہ اس نے پڑھ دیا۔ کہو تو میں اب 2 منٹ پہ اس پہ بات کروں جی؟ یہ تو بیٹا ہے، اس لیے اس کو ابتدائی زندگی میں یہ خوش نصیب ہے جس کو یہ میں سبق دینے لگا۔ ہماری زندگیاں گزر گئی، ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں۔ لو قبلہ، آپ کے دل میں ماں کی عظمت ہے نا جی؟ ماں کو آپ کیسے بلاتے ہیں؟ بچوں بولو، اپنی ماں کو آپ جیسے آپ اپنی ماں کو بلاتے ہیں ایسے مجلس میں اہل بیت کی عورتوں کو بلایا جاتا ہے؟ بولو، تو پھر کیا عقیدہ ہے جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جی؟ تم تو ماں جتنا مقام نہیں مانتے، ویسے تو کہتے ہو ہم اللہ کے برابر مان رہے ہیں۔ کیا مان رہے ہو؟ ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تمہاری کیفیت، حیثیت ان کے سامنے کیا ہے؟ چلو کم از کم اپنے امام تو مان لو، مولا تو مان لو، مالک تو مان لو، اپنے آپ کو غلام تو مان لو۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایسے ذکر کرو جیسے غلام اپنے، بولو تو صحیح یار، کیا ہماری یہ کیفیت ہے ذکر میں؟ تو پھر کیا معرفت ہے، کیا عرفان ہے، کیا حقیقت ہے؟ اگر میں ایک لفظ پہ بات کروں میرا دل زخمی ہوتا ہے اور میں کمپرومائز نہیں کر سکتا اس بات پہ۔ یہ جو پڑھا جا رہا ہے، کیا مان رہے ہو غازی کو؟ پھر ویسے تو کہتے ہو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں غازی پاک، اور شمر جا کے غازی پاک کے پاس کہہ رہا ہے کہ یہ بی بی کی چادر ہے اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکا۔
جب کوئی معجزہ ان سے طلب کرے تو پھر تو دکھانا واجب ہو جاتا ہے. کیا سن رہے ہو؟ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر مردہ ہی سمجھ رہے ہو نا. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ کس نے اس عقائد کی تعلیم دینی ہے؟ کہنا اور بات ہے، عقیدہ ہونا اور بات. جو بھی لکھ لو، اس بات کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو. آج ذریعوں میں ہے یا نہیں؟ جاتے ہو نا زواری پہ؟ بولو جی. آج بھی پرندے غازی کے روزے کے اوپر سے نہیں گزر سکتے، تو پھر با اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ تو شمر چیلنج کر کے گزر سکتا ہے جی؟ پھر کیا عقیدہ ہے غازی پہ آپ کا؟ زبانی عملی کچھ بھی نہ رہ گیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، عقیدہ ہونا اور بات. ہاں، یہ جو قبر سمجھ کے گیا وہ مارا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، جو بھی قبر سمجھ کے گیا مارا گیا. قبر نہیں، گھر سمجھ کے جانا ہے. یہ میں اتنی مرتبہ زواری کی، یہ کیا وہ کیا. کوئی زوار ہے. زوار کسے کہتے ہیں اور مانگت کسے کہتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی فرق تمیز ہے جی؟ آپ کے گھر پہ کوئی بندہ آ گیا، آ کے اس نے کہا کہ دستک دی مجھے روٹی چاہیے. آپ نے نوکر سے کہا اس کو روٹی دے دو. وہ ملنے نہیں آیا، وہ مانگنے آیا. آپ نے دے دیا. جو کسی نے مانگا آپ نوکر کو کہتے کہ دے جاؤ. ایک آیا. یہ بڑے بڑے معزز تھے جو مانگنے آئے. ایک تھا بیچارہ کمزور سا، عام سا، غریب سا بندہ. اس نے کہا مانگنے نہیں آیا، ملاقات کے لیے آیا، زیارت کے لیے آیا. دل اداس تھا، ملو گے یا نہیں ملو گے؟ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ مانگنے والا کون ہوتا ہے اور زوار کون ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کہنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے. گھر سمجھ کے جاؤ. کیا سمجھ کے جاؤ؟ قبر سمجھ کے گئے تو جانے کا کیا فائدہ؟ یہ دل جلتا ہے، پھر بکھر جاتا ہوں، پھر موضوع کے مطابق تقریریں نہیں ہو سکتی. اسی لیے سن کے گھبرا جاتا ہوں کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے، اور کون ہے جو اس کی کچھ بات ہی کرے گا تو مارکیٹ ختم ہو جائے گی نا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جی؟ میں غلط کہوں تو مجھے روک دو. جاہلو، قبر سے اجازت نہیں مانگی جاتی، در پہ جا کے گھر والوں سے اجازت مانگی جاتی. پھر یہ اذن دخول کیا پڑھتے ہو؟ اذن دخول. پھر کچھ عقیدہ درست کوئی سمجھ آ رہی ہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لو، میرے سامنے ایک واقعہ آ گیا ہے، پیش کرنے لگا تاکہ یہ بچے میرے سمجھ جائیں. آج جو امیر کائنات کی زری پہ پہنچے ہیں، آج بھی سوراخ ہے مالک کی زری پہ. وہ ایک سوراخ ہے جو برے کو ٹکٹ ملی تھی. واقعہ یاد ہوگا؟ ہاں، سمجھ والے لوگ بیٹھے ہیں. بچوں، یہ برا زیارت پہ گیا تھا قافلے کے ساتھ. وہ کہیں گیا ہوا تھا کہ سارے قافلے نے اس سے مذاق کیا. وہ برا تو کدھر چلا گیا تھا؟ مولا نے جنت کی ہمیں ٹکٹیں دی ہیں. اس نے کہا آپ کو دی ہیں تو مجھے کیوں نہیں دیں گے؟ کہا ہم لیں گے. اس نے کہا یا علی، یہ میری محبت کی توہین ہے، مجھے نہ ملے. بس یہ کہنا ہی تھا کہ سوراخ سے رسید باہر آئی.
2 انگلیاں امیر کائنات کی باہر آئی اور چٹ پہ لکھا تھا برابری من النار. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ دوسرا واقعہ بچوں سنانا چاہتا تاکہ آپ کا کچھ عقیدہ مضبوط ہو جائے اور مولانا صاحبان بھی مہربانی کریں کہ بد عقیدگی میں مزہ نہیں آئے گا، خوش عقیدگی میں مزہ آئے گا نا. ایک شخص قبلہ امیر کائنات کی ذریعے پہ آیا، گستاخ. اب وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا جو اس ملعون نے کہے. مولا کی ذریعے پہ پہنچ کے کہنے لگا کہ آپ نے ہمارے بڑے بڑے مار دیے، اگر آج ہوتے تو پھر میں دیکھتا. بس اس کے پاس تلوار تھی، اس نے جب بے ادبی و گستاخی کی، قبر جو سمجھ رہا تھا. جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. گستاخ قبر سمجھتے ہیں، عارف گھر سمجھتے ہیں. بس اس نے بے ادبی کی، مالک کی ذوالفقار باہر آئے، 2 ٹکڑے کر دیے. نجف میں دھوم مچ گئی، قتل ہو گیا. کس نے قتل کیا؟ اب معاملہ شروع ہو گیا. خدام کو میرے مالک نے شرف زیارت دیا اور فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا قاتل نہ ڈھونڈو، یہ ہماری ذوالفقار کا لقمہ بنا. اس نے کہا آقا میں تو کہہ دیا، آپ نے مان گیا، یہ لوگ کیسے مانیں گے؟ کہا لوگوں کو منوانے کے لیے حیدر کی کاٹ کائنات جانتی ہے. 2 ہی ٹکڑے پڑے ہیں، ان کو تول لو، اگر وزن برابر ہو تو حیدر نے کاٹا ہے. نہیں، جتنا میرا مالک کی کاٹ کو آپ کو شوق ہے کہ کس شان سے حیدر کاٹتے تھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. قبلہ ٹائم کیا ہو گیا جی؟ ہاں جی ٹائم تو بڑا ہے. اگر آپ 9 بجے کھڑا کر دیتے تو پھر تو بڑا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلی مجلس پاک ہے. چلو اب میں 2 لفظ پڑھنے لگا ہوں جی. تیار ہو جی سننے کے لیے؟ اب میں بات سمجھا سکا ہوں. فضائل کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے دل میں ان کی عظمت قائم ہو جائے اور دل پھڑکتا ترستا دھڑکتا رہے کہ ہمارے محبوب ہمیں کوئی حکم کریں، ہم شوق سے اس پہ عمل کریں. توجہ ہے یا نہیں جی؟ یہ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ آپ کو آپ کرنے آیا، انہوں نے کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ تو پھر اگر دل نہیں کر رہا نماز کو تو اس کا مطلب ہے کیا معنی ہے فضائل؟ نہیں سمجھ رہے جی؟ وقت ہی ضائع ہو گیا ہے ان جھگڑوں پہ. بڑا دل دکھتا ہے مجھے، ایک طرف سے نماز پہ جھگڑا، یہ کرو وہ کرو، وہ کہتے ہیں اسے چھوڑو. حد ہو گئی ہے. میں کہو تو ایک بات کروں آپ سے، جو کچھ کریم نے مجھے شعور دیا ہے قبلہ، اس کی روشنی میں مارس کرنے لگا ہوں. یہ آپ اٹک میں رہتے ہیں، آپ کا کسی تھانے میں FIR نہیں، تو کبھی پولیس والے آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جی کہ بڑی مہربانی جناب، آپ نے تو کبھی چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا. توجہ ہے یا نہیں جی؟ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا؟ اچھا جی کبھی آپ نے احتجاج بھی نہیں کیا،
کہ دیکھو جی کوئی ہمارا شکریہ ادا کرنے ہی نہیں آیا. اچھا جی زرداری صاحب آ گئے ہیں آپ کے گھر؟ کہ بڑی مہربانی جی آپ نے تو آج تک کوئی قتل نہیں کیا. ووٹوں کے لیے آ جائیں گے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو, اس کو آرام سے بچوں سمجھو. ووٹوں کے لیے تو آئیں گے, ہاں وہ تو آنا ہی پڑتا ہے, در بدر جانا پڑتا ہے. ہاں میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مجھے جواب. کبھی میاں صاحب آ جائیں, نہیں اپنے بیٹے کی شادی پہ بلا لیں, کیا آپ نے تو کوئی قتل نہیں کیا, جوا نہیں, شراب نہیں پی, نہیں, پتہ ہی نہیں آپ کا ہوگا. اس کا پتہ ہوگا, اسی لیے اسے امن کمیٹی میں بلایا جائے گا جو بد امنی کا مرکز ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہے امن کمیٹی, بد امنی پھیلانے والوں کو بلا لیا جاتا ہے. عجیب ہے. چلو بہرحال یہ بھی ٹھیک ہوگا, کوئی حکمت ہوگی, میں نہیں جانتا, میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں. وہ جانے اور ان کا مولا جانے جو کر رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جواب. آپ کہیں گے کہ یہ عقل کی بات کرو, یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے قانون کی پابندی کی, یہ تو شہری ہونے کا حق ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پاکستانی جو ہو گئے, نیشنلٹی لے لی, تو اس کے قانون کی پابندی کرنی ہے, نافرمانی بولو. تو پھر میری سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی, او بابا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو بستی توحید کے شہری ہونے کی پابندی ہے. کیا سن رہے ہو جی؟ یہ کیا احسان ہے؟ کلمہ ہی چھوڑ دو. تو اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کلمہ پڑھنے کی پابندی ہے, یہ کرنا پڑے گا. ہاں تعلقات کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ او بابا نواز شریف سے زرداری سے تعلقات کے لیے تو کچھ میں نہیں سمجھا سکا جی. اور یہ جو پابندی کرتے ہو یہ تو کلمہ پڑھنے کی ہے, وگرنہ کفر میں چلے جاؤ گے. اب ان سے کوئی تعلقات اچھے قائم کرنے کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا. کوئی تیار ہو کرنے کے لیے یا نہیں تیار ہو؟ جتنے تیار ہو اتنا بلند نعرہ حیدری. لو حضور, پھر میں ایک بات اور آپ سے کرنے لگا ہوں. اب دوسرا حصہ کیا ہو گیا؟ مصائب پاک. ٹھیک ہے جی, یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ مصائب کے بیان کرنے کی, یہ جو کھڑا ہو گیا مصائب شروع کر دیے. غرض کیا ہے جی؟ بندے روئیں, بولو کچھ بات تو کرو جی. یہ جو آپ کے نزدیک پہلے ہے, میں چاہتا ہوں جہاں رکے ہو ذرا ایک قدم تو اور آگے چلو نا. بابا یہ روتے کیوں ہیں؟ کوئی مقصد تو ہے نا رونے کا بھی. مقصد اعلیٰ کیا ہے رونے کا؟ توجہ رہے, گھبرا تو نہیں رہے جی؟ میں سفر شروع کر دیا ہے, غم تازہ رہے, ذکر اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں سہارا لینے لگا ہوں, 1 منٹ. غرض میری یہ ہے کہ بات ایسے نہ ہو کہ میں سمجھا نہ سکوں, پھر رکنے لگا ہوں تاکہ میں اس کو پہنچا سکوں. کہتے ہیں جی عزاداری ہمارا احتجاج ہے جی. کچھ بات تو کرو جی, کسی کو انکار تو نہیں ہے اس بات ہے جی احتجاج. اب میں ڈائریکٹ جلدی آگے جانے لگا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں بات مکمل ہو سکے. عزاداری احتجاج ہے, آپ فرما رہے ہیں ظلم کے خلاف,
میں مان رہا ہوں، لیکن اس میں مطالبہ کیا ہے؟ بچوں سمجھ آ رہی؟ وہ احتجاج کسی کام کا نہیں جس میں مطالبہ نہیں۔ احتجاج کا مطلب ہی ہے کہ کوئی مطالبات ہیں۔ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے گناہ معاف ہو جائیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ثواب بڑا ہو جائے۔ او بابا رونے میں ثواب ہے، لیکن ثواب کے لیے نہ روو۔ ہاں رونے میں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، حاجتوں کے لیے نہ روو۔ نہیں لطف نہیں نہ آپ لے رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا تھوڑا آگے چلو جی۔ آپ کا قصور نہیں، اس لیے کہ پڑھنے والا جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہی ہے نا مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، اور پھر آپ گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ کر لو وہ کر لو، بیٹا نہیں مانگ لو، یہ وقت میں رک کے پھر سمجھانے لگا ہوں۔ اگر میں اتنے بندوں کو یہ پیغام سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر میری بات کی سمجھ نہ آئے تو کوئی بچہ پوچھ بھی سکتا ہے، اچھا جی یہ بے نظیر قتل ہو گئی، احتجاج ہوا یا نہیں؟ مطالبہ کیا تھا؟ اس سے میں آسان کر کے اور کیا سمجھا سکتا ہوں؟ او بابا مقتول کے وارث احتجاج کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ احتجاج ہی 2 نمبر ہوتا ہے جس میں وارث شریک نہ ہو۔ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا جی۔ وہ احتجاج نہیں، وہ مفاد ہوتا ہے جس میں وارث شریک۔ تو آپ بتاؤ یہ جو عزاداری ہے اس احتجاج کا وارث کون ہے؟ کس کی کمان میں یہ کر رہے ہیں ہم؟ ذرا نام تو لو۔ ہاں اس خون کا ڈائریکٹ بلا فصل پہلا وارث زین العبابی خون رونے والا ہے، اور آخری وارث بھی۔ ذرا میں چاہتا ہوں آپ کی زبان پہ نام تو آ جائے اس کا، کون ہے وارث؟ امام جن کا وارث ہے سلطان زمانہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ لو حضور بات میں بالکل رزلٹ کے قریب لے آیا ہوں مالک کے کرم سے، لیکن میں پھر رک کے سمجھانے لگا ہوں میری بات ضائع نہ ہو جائے، بچے سمجھ جائیں۔ بابا کوئی بھی قتل ہو جائے تو آپ اس کے وارث کے پاس ہی جاتے ہیں نا؟ کس کے پاس جاتے ہو؟ وارث کے پاس۔ ہاں احتجاج بڑی شخصیت بڑا احتجاج، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بندے تو روز قتل ہوتے ہیں، لیکن جتنا احتجاج بے نظیر کا ہے اتنا اور کسی کا تو نہیں ہوا۔ کیوں؟ شخصیت بڑی تھی۔ ہاں دوسرا احتجاج میں زور کی وجہ دوسری ہوتی ہے کہ پیچھے وارث بھی مضبوط ہوں۔ نہیں غور کر رہے جناب؟ ہم نے بڑے بڑے قتلوں کے احتجاج دیکھے، پڑھے، سنے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، سن رہے ہو میری بات کو کہ نہیں؟ یہ قتل شبیر کا احتجاج ہے کہ جوں جوں وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے احتجاج بھی بڑھتا چلا۔ ٹھیک ہے جناب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب ایک بات کرنی چاہتا ہوں اگر آپ سنو تو۔ اچھا دیکھیے کسی کا احتجاج شہر میں، صوبے میں، ملک میں، کسی کا 5-10
ملکوں میں یہ قتل شبیر کا احتجاج ہے، جہاں جہاں اللہ کی الوہیت ہے احتجاج جاری ہے۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے یا نہیں؟ اور پھر مجھے 24 گھنٹوں میں وہ ایک لمحہ دکھاؤ جب احتجاج نہ ہو رہا ہو۔ اس وقت بتاؤ پاکستان میں کتنے مقام پہ مجالس ہو رہی ہیں؟ گن سکتے ہو؟ پھر ہندوستان، پھر ایران، پوری دنیا توجہ ہے یا نہیں؟ یورپ تک تو ہو رہا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا نا کہ اس احتجاج کا کوئی وارث بھی ایسا ہے جو عالمین کا سلطان ہے۔ سن رہے ہو جی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بہت مہربانی آپ کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، صحیح خیال ہے؟ ساتھ ہے تو ایک معصوم کے ظہور کے لیے بلند صلوات تو پڑھ لو۔ پھر آج کے بعد پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جب بھی ایسے احتجاج میں آؤ سمجھو میں اکیلا نہیں، وارث میرے ساتھ ہے۔ تو جب وارث ساتھ ہے تو مجھے پرواہ کس بات کی ہے؟ نہ زندگی کی نہ موت کی۔ احتجاج میں مارو گے تو موت کے بعد وہ گھبرائے کہ جس کو پتا ہو کہ ادھر حکومت کسی اور کی ہے، ادھر حکومت کسی اور کی ہے۔ ہمیں پتا ہے ادھر بھی وہی مالک ہے اور ادھر بھی وہی مالک ہے۔ 'اچھا جی، باطن کی صفائی کے لیے ایک صلوات بھی باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویسے میں نے یہ کتابوں میں پڑھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے باطن کی نجاستیں ختم ہو جائیں تو کثرت سے صلوات پاک پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ گھبرا تو نہیں رہے جناب؟ اچھا لو، اب میں اس کو رزلٹ پہ لے آؤں۔ چھوڑو، اس کا مطلب ہے جب آپ احتجاج میں آ گئے تو مطالبہ کیا ہے؟ قاتلوں کو کیفر کردار تک۔ اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، قبلہ غور فرمانا۔ غیرت مند قوم جو احتجاج میں جائے اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، نہیں بات ضائع گئی ہے جی۔ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی آپ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، جو غیور قوم احتجاج میں آئے اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، کیا؟ قاتلوں کو اس کا بدل اور وہ کسی شے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ نہیں سمجھا سکا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر بتاؤ آپ کا اس احتجاج میں مطالبہ کیا ہے؟ جب ہر احتجاج میں مطالبہ وارثوں کا ہوتا ہے قاتلوں کو سزا دی جائے، تو آپ کا پھر مطالبہ کیا ہے؟ بولو۔ قاتلوں کو چپ کر گئے ہو، ہے جی مطالبہ؟ ہاں میں سمجھتا ہوں آپ کی خاموشی کیوں ہے بچوں، چونکہ شاید اس بات کو آپ تک پہنچایا نہ گیا ہو۔ کیا مولا حسین پاک کے قتل کا بدلہ ہونا ہے یا نہیں؟ یہ پتہ نہیں شاید۔ اب میں زیارت عاشور کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، پڑھو جی، جا کے کھولو مفاتی لے آؤ، قبلہ بیٹھے ہیں، پڑھ لینا۔ السلام علیکہ یا ایھا الوتر الموتور، اے وہ مظلوم جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے اس خون کا؟ بولو، بدلہ۔
کس نے لینا ہے؟ جنہوں نے بدلہ لینا ہے انہیں نیند نہیں آتی، جن کی آنکھوں میں انتقام ہے۔ ذرا جا کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ ہو اسے نیند نہیں آتی۔ اب آپ کوئی انتقام کی آگ لے کے بیٹھیں گے تو پھر میری بات کی کوئی قدر ہوگی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے آپ کا مجلس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے، اور خصوصاً ان بچوں کا جو یہ دیواروں کے ساتھ ٹیکے لگا کے اگر بیمار نہیں ہے تو بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بے ادبی ہے۔ ہاں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، یہ زری پاک کیوں رکھی ہیں؟ ان کا کیا احترام ہے؟ پھر انہیں نہ رکھا کرو۔ اگر آپ نے اس طرح ہی بیٹھنا ہوتا ہے جیسے آپ کسی عام جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر زری پاک کو اٹھا دیا کرو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی جناب؟ ہاں، یہ بے ادبوں میں شامل ہوگا، اور اکابرین کا فریضہ ہے قبلہ پہلے ادب کریں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ معصوم کے ظہور کے لیے کہ بلند صلوات پڑھ لو۔ میں پھر بکھر جاؤں گا، بات رہ جائے گی۔ اگر پھر کبھی کریم نے چاہا، یہ میں قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجلس میں ایسے ہی بیٹھو جیسے مارا گیا ہے کوئی۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم محقق توسی گزرے ہیں، کیونکہ بلا آسمان ہے نا علم کے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر بنوائی، اور قبر پہ کہا ساری قبر تیار ہو گئی ہے، صرف کتبہ لکھنا ہے۔ کیا لکھیں؟ انہوں نے فرمایا وہ سورہ کاف کی اصحاب کاف کے کتے والی آیت میری قبر پہ لکھ دو، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، کہ ان کا کتا ان کے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے میری بات کی کہ نہیں آئی؟ میں خوش آمدے کرنے والا بندہ نہیں ہوں، نہ مجھ سے ہوتی ہیں۔ میں تو تمہیں ایک نور کا راستہ دکھا رہا ہوں، جو آ جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ مارا جائے گا۔ جو بے ادب بن کے آئے گا وہ کتا بن کے چلا جائے گا، اور جو کتا بن کے آئے گا وہ کلندر بن کے چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جناب؟ کوئی ہے، کون ہے بے ادبوں میں کہیں شام؟ یہ نماز پڑھتے ہو، کیا مطلب ہے نماز کا؟ جاہلوں کی طرح ٹکرے مار کے مر جاؤ گے، کیا ملے گا تم کو؟ ابھی بھی توبہ کر لو، میں پھر شروع کرنے لگا۔ انبار لگا دوں میں دلائل کے، بیڑا غرق ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ نماز کیوں پڑھتے؟ پڑھو پڑھو پڑھو، نماز کی شکل دیکھو کیا؟ 4 ٹکے آ جائیں تو تمہاری شکل بدل جاتی ہے، آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی بدل جاتا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو بارگاہ کس کی ہے؟ نبیوں کی جرأت نہیں یہاں دم مارنے کی۔ یہ نماز کی شکل آپ نے دیکھی ہے کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ۔ یہ قبلہ سبق پڑھا رہے تھے، جن بچوں کو نہیں آیا کہا کھڑے ہو جاؤ، 1 پاؤں اوپر کرو۔ کیوں کہا ہے؟ کہ ان کو احساس ہو، یہ جتنے وی آئی پی بن کے بارگاہ میں بیٹھے ہو، کیا تمہیں سارا سبق درست ہے؟ کیا ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جناب؟ عمل میں سرخرو سمجھتے ہو؟ علم میں، عقیدے میں، کس میں سرخرو سمجھتے ہو؟ کسی میں نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر عاجز بن کے نہ بیٹھیں تو اور کیا بن کے بیٹھیں جناب؟ جتنی عاجزی ہے معصوم کی بارگاہ میں، عد سے صلوات پیش کرو محمد والے محمد۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مولا جانتا ہے، جو عمل کرے گا رزلٹ اس کو جلدی مل جائے گا۔
ہاں نماز بھی اسی لیے ہے تکبر ختم ہو جائے. کس لیے؟ یہ بہت بڑی لعنت ہے تکبر. پھر کبھی موقع ملے میں اس پہ بات کروں. بس چھوڑو، اجازت چاہنے لگا ہوں آپ سے. ایک صلوات ابھی بھی عاجز بن کے پیش کرو سارے معصوم کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. وہ میں کیا کہہ رہا تھا، چھوڑو. اس خون کا کیا ہونا ہے؟ بولو. کس نے لینا ہے؟ امام. یہ مسجد کے اوپر دعائے عہد پڑی ہوئی ہے. یہ میرے میزبان کو میں نے دکھائی بھی ہے. صادق امام مذہب جعفریہ کے پیروکاروں، جا کے پڑھ لینا، قبلہ سے پوچھ لینا ترجمہ. اور میں سمجھتا ہوں اسے فرض سمجھ کے ہر عالم دین پہ فرض ہے کہ وہ قوم شیعہ کو دعائے عہد کی تعلیم دے. اور سرکار وحید خراسانی نے ایک عالم دین کو کہا کہ تم تبلیغ کے لیے نکلے ہو، اس کی تبلیغ حرام ہے جس نے دعائے عہد کی تبلیغ نہ کی. کوئی سن رہے ہو یا بے پرواہی کر رہے ہو؟ کیا ہے دعائے عہد؟ صادق امام فرماتے ہیں جو مومن 40 دن اس دعا کو پڑھے وہ ہمارے قائم کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. کوئی سمجھ آئی ہے ابھی بھی کہ نہیں آئی جی؟ کس لشکر میں شامل ہو جائے گا؟ جو ہمارے منتقم کا لشکر ہے اس میں شامل ہو جائے گا. ہاں اگر دنیا سے چلا بھی گیا، سوچ رہے تھے نا کہ کب آئے گا قائم، ہم چلے گئے. کہا جو چلا بھی گیا دنیا سے وہ قبر میں مہمان بن کے بیٹھے گا. جب منتقم کا ظہور ہوگا فرشتہ اس کی قبر پہ جائے گا، جب قبر کھول دی جائے گی اور کہے گا اخرج یا ولی اللہ، اے اللہ کا ولی قبر سے باہر آ. پہلے تو قائم کی انتظار کرتا رہا، اب قائم تیری انتظار کر رہا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جناب؟ آئی ہے بچوں؟ بس بہت زیادہ میں پڑھ گیا ہوں. اب بدلہ ہونا ہے یا نہیں جی؟ پھر احتجاج میں مطالبہ یہی ہے نا کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو جائیں جو اس خون کا بولو بدلہ لینے والا ہے. کب ہوگا؟ جب سلطان زمانہ کا. اب بتاؤ اس احتجاج عزاداری اور ماتم داری کا مقصد مدعا یہی ہے نا کہ سلطان زمانہ کا جلدی ظہور ہو جائے. جن کی یہی منزل ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے دو حیدری. میں بات سمجھا سکا ہوں جی؟ جب آپ کے آقا کا ظہور ہو اور اللہ کرے آج ہی ہو جائے، آپ کا فریضہ بنتا ہے نا کہ عزاداری میں یہ دعا، یہ فریاد اس کی بارگاہ میں پیش. بولو اس سے کوئی اعلیٰ منزل ہے عزاداری کی اور تو مجھے بتا دو. نہیں ہے. بس اب میں اجازت چاہنے لگا ہوں. جب میرے آقا کا ظہور ہوگا تو قائم کے ہاتھ میں ذوالفقار کو، یہ ذوالفقار کو جانتے ہو نا؟ کون ہے یہ ذوالفقار؟ کہاں سے آئی تھی؟ عرش سے. کس پہ؟ مولا. بس سمجھ لو ہتھیار پہلے پہ نازل ہوا تھا، چلانے والا آخری ہوگا. جی چاہتا ہے چلتے ہوئے دیکھیں یا نہ دیکھیں؟ بولو. جن کا جی چلتا ہے ذوالفقار کو انتقام میں چلتے ہوئے دیکھیں. بلند نعرہ حیدری. اب اگر کہو تو میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. اب بتاؤ آپ کو جنت دیکھنے کا زیادہ مزہ ہے یا ذوالفقار کو چلتے دیکھنے کا زیادہ؟ بولو. ماشاءاللہ. مولا جانتا ہے اگر میری آپ نے تقریر سن لی جنت دیکھنے کو آپ کا جی نہیں چاہے گا، قائم دیکھنے کو ہی جی چاہے گا. جب میرے آقا ذوالفقار کو استعمال کریں گے اور اللہ کرے جلدی سے پہلے فریاد کرو گے نا، میں امید کرتا ہوں آپ مسجدوں میں عزاداری میں ماتمداری میں مولا کے ظہور کی
بولو، جس طرح بول رہے ہو اسی طرح مانگو گے؟ مانگو گے یا نہیں مانگو گے؟ ماشاءاللہ مانگو گے نا، مولا آپ کو توفیق دے۔ میرے مالک جب ظہور ہوگا نا 313 فوراً مالک کے اکٹھے ہو جائیں گا، صحاب خاص 313 کے لیے 313 ذوالفقاریں بھی نازل ہو جائیں گے، ہر تلوار پہ نام لکھا ہوگا۔ بے پرواہی کی بھی آپ کی کوئی حد ہے نا، میں کدھر چلا جاؤں؟ جو ایک منگوائے اس کے نعرے لگاتے ہو، جو 313 منگوائے اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ سمجھا؟ حیدری۔ اچھا دیکھو، نازل ہوئی ہے امیر کائنات پہ، لیکن جیسے قائم چلائے گا ویسے چلی نہیں پہلے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ بابا امیر کائنات نے چلائی، مجبوری تھی، کچھ چھوڑنے پڑے۔ جاگ رہے ہو جی؟ چھوڑنے پڑے۔ کون کون سے؟ جن کی نسل میں علی والا تھا اسے چھوڑنا پڑا۔ نہیں 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 نہیں، میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا، ایک لفظ پڑھنے لگا۔ مالک استر نے کہا جتنے آپ نے قتل کیے اتنے ہی میں نے۔ مالک نے کہا تجدید بیعت کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو امام جیسا تصور کرنا انکار امامت ہے۔ اچھا جی، عرض کرتا ہے آقا تعداد برابر ہے۔ کہا تو نے مارے دشمن سمجھ کے، جو آیا کاٹ دیا۔ میری ذوالفقار کی مجبوری ہے، ہر آنے والے کو نہیں مارتی، چھوڑتی ہے۔ کس کو؟ جس کی 40ویں نسل میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے۔ میں نے فضائل پہ بڑی تقریریں کی ہے، لیکن مولا جانتا ہے میں کرم کو سجدہ کر رہا ہوں کہ کتنا کریم ہے میرا امام علی، کہ کتنی نسلیں دشمنوں کی پالتا ہے ایک اپنے کے لیے۔ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دشمنوں کی نسلیں پالنے لگا ہے ایک اپنے کے لیے۔ کہا میری ذوالفقار کی مجبوری 40 نسلیں چھوڑ دیتی ہے، جس میں علی والا ہے۔ قائم کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر نکل آئیں گے، مومن بھی نکل آئیں گے۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے نا، اسی لیے تو ابھی دیر ہو رہی ہے کہ کچھ قاتل ابھی شکموں میں ہیں، کچھ قاتل ابھی صلبوں میں ہیں، جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آج سمجھ کے جاؤ۔ قاتل کون ہے؟ صرف قتل کرنے والا؟ اگر صرف قتل کرنے والا قاتل ہوتا تو پھر سال نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والے ہی عذاب میں آتے، ساری قوم غرق نہ ہوتی۔ قوم غرق کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ کسی نے قاتلوں کو برا نہیں کہا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب قاتل کون؟ جو قاتلوں کو رضی اللہ کہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں میں آیت پڑھوں قرآن کی، میں مطمئن نہیں ہوا ابھی بھی۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، ان مدینے کے یہودیوں سے پوچھ، لما تقتلون انبیاء اللہ، تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ نہ اس دور میں تھے، نہ دیکھے، نہ قاتل دیکھے، نہ مقتول دیکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ قاتل ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کبھی قاتلوں پہ لعنت نہیں کی، مقتولوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ نہیں سمجھ آ رہی ابھی بھی؟
میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا؟ کہ قاتل کون؟ جو قاتلوں کو رضی اللہ کہے، جو قاتلوں کے یوم منائے، جو قاتلوں پہ بینر لکھے، جو قاتلوں پہ پمفلٹ لکھے، جو قاتلوں پہ تقریریں کرے، جو مقتولوں کو بکواس کرے. اسی لیے قائم انتظار میں ہے. جس نے بھونکنا ہے وہ بھونک لے. ڈاکٹر اسرار بھی بھونک لے، ذاکر نائک بھی بھونک لے. نہیں سمجھ آ رہی جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ابھی بھی میں مطمئن نہیں. میں سے تو نہیں نہ گزر جاتا، میرا ابھی بھی دل اطمینان میں نہیں آیا. فرعون موسیٰ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کے مقابلے میں آیا. کیوں نہیں اللہ نے فوراً غرق کیا؟ اگر اللہ فوراً غرق کرتا تو قائم بھی فوراً غرق کرتا. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ کب اللہ نے انتقام لیا؟ کب بدلہ شروع ہوا؟ کب عذاب آیا؟ جب موسیٰ کا آخری دریا سے نکل گیا، فرعون کا آخری دریا میں آ گیا، عذاب آ گیا. نہیں سمجھ رہے جی؟ کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ ذرا کوشش کرنا، سمجھدار بھی سمجھنے کی کوشش کرنا. آ گیا عذاب یا نہیں آ گیا؟ کب؟ جب آخری نکل گیا. اور کچھ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ بھاگ رہے تھے پیچھے پیچھے فرعون. جو بھاگ جائے وہ نبی نہیں ہوتا. وہ نبی کے ساتھی بھی نہیں ہوتے جو بھاگ جائیں. یہ بھاگ نہیں رہے تھے، سن رہے ہو؟ یہ بھاگ نہیں رہے تھے، یہ فرعون کو مقام عذاب پہ گھیر کے لا رہے تھے. اب کب عذاب آیا؟ جب سارے اکٹھے ہو گئے. قائم بھی انتظار میں ہے کہ جب سارے قاتل اکٹھے ہو جائیں گے. میں ان کے اکٹھ سے کبھی نہیں گھبراتا. جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے انتقام شروع ہو جائے گا. بچے حیدر کی ذوالفقار سے بھی، بچے گا قائم کی ذوالفقار سے بھی، لیکن اب یہ قہر کردگار بن کے جلائے گا، یہ جلال الہی بن کے چلائے گا. حیدر کی ذوالفقار سے وہ بچا جس کی نسل میں علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، اور قائم کی ذوالفقار سے وہ بچے گا جس کی زبان پہ علی ولی اللہ ہوگا. نہیں، اگر بچنا چاہتے ہو قائم کی ذوالفقار سے تو زبان سے کہو نعرہ حیدری. قہر کردگار بن کے قائم چلائے گا. سمجھ آئیے؟ قہر بن کے چلائے گا. الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوں گی. بڑا قتل کیا، اس طرح قہر کردگار بن کے چلائے گا. کبھی عباس کا زین سے اترنا سامنے ہوگا، کبھی شبیہ رسول کا زخمی سینہ سامنے ہوگا. قہر بن کے میرے آقا ذوالفقار کو چلائے گے. میں کیسے کہوں؟ کبھی 6 ماہ کے لال کا زخمی گلا سامنے ہوگا، کبھی شمر کا ہاتھ مظلوم کی زلفیں سامنے ہوگی. قہر بن کے میرا آقا ذوالفقار چلائے گا. کہیں گے بڑا قتل کر دیا قائم نے، بڑا قتل کر دیا قائم نے. میرے آقا کی آنکھوں سے لہو اتر آئے گا. اپنی ابا سے ایک خون میں رنگین جوتی باہر نکالیں گے. سمجھ گئے ہو؟ کہیں گے او بے غیرتو، کیا کہتے ہو؟ میں نے بڑا انتقام لیا، ابھی میں نے مظلوم کی نالین کا بدلہ نہیں لیا جو تم نے کربلا میں اس نالین کی بے ادبی کی ہے. اللہ کرے ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. چہلم کی مجلس ہے،
چہلم صرف مولا حسین پاک کا، کسی امام کا بھی چہلم. بس 2 جملے میں مصائب کے پڑھنے لگا ہوں، سلام کرنے لگا ہوں. چہلم صرف مولا حسین پاک کا ہے. اٹک والو، چہلم کی مجالس میں غفلت نہ کیا کرو. یہ جتنے نوجوان ہو جہاں مجلس پاک ہو جایا کرو. اور میں عرض کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے جایا کرو. اگر بیمار ماں بھی ہو کہا کرو اماں اٹھ غریب کا چہلم ہے. کیوں؟ تیری میری ماں اپنے گھر سے آئے گی، سجاد آقا کی ماں زندان سے. بس ایک روایت میں پڑھنے لگا ہوں اور سلام کرنے لگا ہوں. 19 سفر جو مقتل کی روایت ہے وہ سنانے لگا ہوں. 19 سفر عطیہ کوفی، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے غلام، اس کی کنیزیں، یحییٰ برمکی، اس کی زوجہ، اس کا سارا گھر، جناب جابر، جناب حسن مصنع، یہ سارے 19 سفر کو کربلا آگے چہلم کے لیے. کوئی سمجھ رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پردہ لگ گیا، پردے کے اندر عورتیں، پردے کے باہر مرد. روتے رہے، ماتم کیا، عزاداری کی. یہ عطیہ کوفی کہتا ہے کہ میں سو گیا، یک لخت میں نے دیکھا پردے کے اندر ماتم شروع ہو گیا. میں سمجھا شاید کوئی مستور مر گئی ہے. میری زوجہ پردے سے باہر آئی. میں نے کہا کوئی بی بی مر گئی ہے؟ اس نے کہا مر جاتے تو بہتر تھا. تو نے کچھ نہیں دیکھا؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہا ہم روتے روتے میں یہ کہتے کہتے ہی سو گئی ہوں کہ تیری بہن بھی آج کربلا میں ہوتی. مظلوم تیرا چہلم ہے، بہن تیری شام، تیری بیٹیاں شام. کہتے میں کہتے کہتے سو گئی ہوں. یک لخت میں نے دیکھا ایک نور کی اماری اتری اور اس اماری سے ایک کالے برقے والی معظمہ باہر آئی. سمجھ گئے ہو نا؟ اور وہ زری کی طرف چلی اور اس طرح بازو پھیلا کے کہا لال ماں ملنے آئی. کریم کی زری کو اس طرح گلے لگایا جس طرح ماں بیٹے کو گلے لگاتی ہے، اور پہلا وین کیا مدینے کی طرح منہ کر کے نبیوں کا سلطان بابا میرے غریب بیٹے کا صبح چہلم ہے کربلا. نجف کی طرح منہ کر کے کہا نجف کا والی میرے مظلوم کا چہلم ہے نجف چھوڑو کربلا. کہتے حسن امیر آئے، مولا علی آئے، رسول خدا آئے. بی بی نے پہلا وین بابے کو دیکھ کے کیا. فرماتی ہے نبیوں کا سردار دیکھ تیری امت نے میرے لال کو کس رنگ میں اجر رسالت دیا ہے. بی بی کا وین کرنا تھا، عالمین کی رحمت کے آنسو نکل آئے. فرماتے یا علی بطول کو تسلی دو. امیر المومنین کہتے ہیں عالمین کی رحمت کی شہزادی ذرا حوصلہ کرو، تیرے وین برداشت نہیں ہوتے جنہوں نے عبادت کرنی ہے. بی بی فرماتے ہیں یا علی 18,000 عالم کا امام ہے تیری ذات، ذرا قبر کے باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ. میرے بیٹے کے پاس اب بھی کفن کوئی نہیں، میرے مظلوم کا بدن کے ساتھ سر کوئی نہیں. صبح چہلم ہے، میرے غریب بیٹے کا سر بھی منگواؤ، میری بیٹیاں بھی منگواؤ شام سے. ابھی بی بی کہہ رہی تھی کہ اعلان ہوا پردہ کر جاؤ، بہن چہلم کرنے آ گئی ہے، پردہ کر جاؤ، اس کی بیٹیاں کربلا آ گئی ہے. دعا مانگو ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، ہمارا شمار سلطان زمانہ کے غلاموں میں ہو.
مالک زمانہ کی ہمیں مالک شاہی دکھائے اور ان کی ریت میں شمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل